السلام علیکم اور ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کے ساتھ اردو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید جو 12 دسمبر 2025 کو منعقد ہوا۔ وعلیکم السلام۔ جی، آج ہم ڈاکٹر صاحب کی اس گفتگو پر ایک گہری نظر ڈالیں گے جس میں انہوں نے ذہن کی کارکردگی سے لے کر کائنات کی تخلیق کے اصولوں تک کا احاطہ کیا ہے۔ جی، اور یہ گفتگو بہت ہی عملی سوالات سے شروع ہوتی ہے۔ ہم سب سے پہلے اسی پر بات کریں گے کہ مراقبے کے دوران یہ جو خیالات کا ایک طوفان ہوتا ہے اس سے کیسے نمٹا جائے اور توجہ کو فوراً کیسے قائم کیا جائے۔ بالکل، اور پھر اس سے جڑی ایک بہت ہی دلچسپ مشق ہے فری رائٹنگ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے یہ ذہن کو پرسکون کرنے میں مدد دیتی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم تھوڑا اور گہرائی میں جائیں گے اور وہی الہام اور خیال کے درمیان جو باریک فرق ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب ہمارے خیالات آتے کہاں سے ہیں؟ جی، اور یہی سے بات کائنات کے تخلیقی نظام کی طرف جائے گی جسے ڈاکٹر صاحب مقصد اور تقاضوں کا نظریہ کہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو سب سے دلچسپ حصہ ہے وہ علامہ اقبال کے ایک شعر کی تشریح خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری۔ اس میں لا الہ الا اللہ کا ایک بالکل نیا مفہوم سامنے آتا ہے۔ جی ہاں، اور آخر میں ہم نیند، نفس اور علم کی جو مختلف اقسام ہیں جیسے علم حصولی، علم لدنی اور علم حضوری، ان پر بات کرتے ہوئے اس نشست کو سمیٹیں گے۔ تو آئیے اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو شاید ہر سالک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو تصور قائم ہی نہیں ہوتا، گھنٹوں لگ جاتے ہیں، توجہ فوراً کیسے قائم کی جائے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کا بہت ہی بنیادی اور سادہ جواب دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہماری صلاحیت کا ہے ہی نہیں، ہمارا ذہن تو قدرتی طور پر تصویریں بناتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایسے ہے کہ میں اگر ابھی کہوں پنکھا تو فوراً ذہن میں پنکھے کی تصویر بن جائے گی، ہے نا؟ جی بالکل۔ میں کہوں میز تو میز کی تصویر آ جائے گی۔ تو ذہن تو تصویر بنا رہا ہے، مسئلہ تصویر بنانے کا نہیں، مسئلہ توجہ کے بکھرنے کا ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہر لفظ کی تصویر بنتی چلی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اکیلے بیٹھ کر تصور شیخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ذہن بھاگ جاتا ہے۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب اسی نقطے کو ایک قانون سے واضح کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی توجہ ایک وقت میں صرف ایک ہی مرکز پر رہ سکتی ہے۔ جیسے ہی کوئی دوسرا خیال آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ہماری ذہنی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ اور اصل تصور کمزور پڑ جاتا ہے۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، کیونکہ خیالات کو تو ہم روک نہیں سکتے۔ صحیح، وہ تو آئیں گے۔ تو یہاں ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی فعال، ایک ایکٹیو تکنیک بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنے مرشد کی تصویر کا تصور مت کریں۔ اچھا، تو پھر کیا کریں؟ اپنی سوچ کا زاویہ ہی بدل دیں۔ یہ سوچنا شروع کریں کہ میرے مرشد سوچتے کیسے ہیں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے مرشد ہیں، ان کا انداز فکر کیا ہے، وہ مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ مطلب ایک جامد تصویر سے ہٹ کر ایک پورے ذہنی عمل کا تجزیہ شروع کر دیں۔ بالکل، اب آپ کا ذہن صرف ایک تصویر کو پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہا، اب وہ ایک تجزیاتی کام میں لگ گیا ہے، ایک ریسرچ میں لگ گیا ہے۔ اس عمل میں اتنی گہرائی ہے کہ دوسرے خیالات کو مداخلت کا موقع ہی کم ملتا ہے۔ یعنی ذہن خود بخود ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ذہن کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں تو شیطان آ کر اس خالی جگہ کو پورا کرتا ہے۔ اور جو خیالات پھر بھی آ جائیں ان کا کیا کریں؟ اکثر لوگ ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑے مت، ان میں الجھیں بھی مت، بس انہیں تسلیم کریں۔ تسلیم کریں مطلب ذہنی طور پر ان سے کہیں، اچھا تم آ گئے ہو، ٹھیک ہے، میں ذرا اس کام سے فارغ ہو جاؤں، پھر تمہیں بھی دیکھتا ہوں۔ یہ ایک طرح سے ان خیالات کو عزت سے راستہ دینے جیسا ہے۔ اچھا، ان سے ٹکرانے کے بجائے۔ جی، اس طرح ان کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کی توجہ واپس اپنے اصل کام پر آ جاتی ہے۔ یہ خیالات کو سنبھالنے کا طریقہ تو بہت کارآمد ہے، لیکن اگر کسی کی ذہن میں خیالات کا ایک طوفان ہی ہو، مطلب ہر وقت ذہن میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہو۔ بالکل، اور یہیں سے گفتگو فری رائٹنگ کی طرف جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے 21 دن کی ایک مشق تجویز کی ہے۔ جی، یہ کیا ہے فری رائٹنگ؟ یہ ایک طرح کا کتھارسس ہے، ایک ذہنی صفائی کا عمل۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ نکالیں اور بغیر رکے، بغیر سوچے، جو کچھ بھی ذہن میں آ رہا ہے اسے لکھتے چلے جائیں۔ جو کچھ بھی مطلب اچھا، برا، بے ربط، کچھ بھی؟
کچھ بھی، غصہ، فرسٹریشن، خوشی، کوئی ادھوری خواہش، کوئی گانا، بس قلم نہیں رکنا چاہیے، مقصد سوچنا نہیں، مقصد صرف نکالنا ہے۔ یہ تو سننے میں بہت طاقتور لگ رہا ہے، لیکن آدھا گھنٹہ روزانہ لکھنا کیا یہ مزید پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شروع میں یہ بہت مشکل ہو سکتا ہے پہلے دن آپ کو کچھ لکھنے کو نہ ملے، لیکن مقصد ہی اسی اندرونی مزاحمت کو توڑنا ہے۔ جو خیالات اور جذبات ہم نے سالوں سے اپنے اندر دبائے ہوتے ہیں نا، جو بعد میں ڈپریشن اور انگزائٹی بنتے ہیں، یہ مشق ان سب کو سطح پر لے آتی ہے۔ اور اس مشق کا سب سے اہم حصہ میرے خیال میں اس کا اختتام ہے۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے تاکید کی ہے کہ اس ڈائری یا نوٹ بک کو انتہائی ذاتی رکھا جائے، کسی کو نہ دکھایا جائے تاکہ کوئی جھجک نہ ہو۔ صحیح۔ اور 21 دن کے بعد اسے شروع سے آخر تک ایک ہی نشست میں پڑھیں۔ یہ اپنے ہی شعور کے کچرے کا سامنا کرنے جیسا ہے۔ اور پھر اسے جلا دیں یا پھاڑ دیں، یہ عمل بہت علامتی لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ اس سارے بوجھ سے آزادی کا ایک شعوری اعلان ہے۔ یہ ذہن کو خالی کرنے کا عمل ہے تاکہ اس میں تعمیری سوچ کے لیے، یکسوئی کے لیے جگہ بن سکے۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی جو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ کھانے کے وقت باتیں نہ کرو، ایک وقت میں ایک کام۔ بالکل، جب ذہن صاف ہوگا تبھی تو توجہ مرکوز ہوگی۔ اچھا، تو یہ فری رائٹنگ کا عمل ذہن کے اندر کی ہر چیز کو باہر لے آتا ہے، لیکن اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سارے خیالات آتے کہاں سے ہیں؟ کیا یہ سب ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ڈاکٹر صاحب وحی، الہام اور عام خیال کے درمیان فرق واضح کر رہے ہیں، کیونکہ ہر سوچ کا منبع ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ دیکھیے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وحی ایک تکنیکی اصطلاح ہے، یہ صرف انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے، جن کا ذہن اللہ کے پیغام کو براہ راست بغیر کسی ملاوٹ کے وصول کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو عام انسانوں کے لیے وحی کی گنجائش نہیں، عام انسانوں کے لیے الہام کی گنجائش ہے۔ اور الہام کیا ہے؟ الہام بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، لیکن یہ ایک نظام کے تحت آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیات کا حوالہ دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا، یعنی اللہ نے نفس کو برائی اور بھلائی دونوں کی سمجھ عطا کی ہے۔ تو یہ ہماری ضمیر کی آواز کی طرح ہے؟ بالکل، یہ وہی ضمیر کی آواز ہے جو کسی بھی کام سے پہلے بتاتی ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہوگا یا برا۔ اچھا، وحی اور الہام کے بعد پھر خیال کا درجہ آتا ہے؟ جی، اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے خیال کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ یہ تقسیم ہمارے روزمرہ کے ذہنی تجربات کو سمجھنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ کیا ہے وہ 4 قسمیں؟ پہلی قسم کا خیال وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کے مقصد حیات سے جڑا ہوتا ہے۔ مثلاً یہ خیال آنا کہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد جاننا چاہیے یا مجھے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یہ خیال اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری قسم؟ دوسری قسم کا خیال ہمارے نفس سے آتا ہے، یعنی ہمارے انر سیلف سے۔ یہ ہماری بنیادی ضروریات سے متعلق ہوتا ہے، جسمانی، ذہنی، روحانی۔ بھوک لگنا، پیاس لگنا، نیند آنا، یہ سب نفس کے تقاضے ہیں۔ صحیح، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم ماحول سے آتی ہے۔ یہ وہ خیالات ہیں جو ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتے، بلکہ باہر کی کوئی طلع ہمارے اندر خواہش پیدا کرتی ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بازار سے گزر رہے ہیں، آپ کو گول گپے کھانے کا کوئی خیال نہیں، لیکن آپ کسی کو بڑے مزے سے کھاتے دیکھتے ہیں اور فوراً آپ کے اندر بھی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خیال ماحول سے آیا۔ واہ، یہ تو روز ہوتا ہے۔ اور چوتھی قسم؟ چوتھی قسم، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ شیطان کی طرف سے آنے والی طلع ہے۔ یعنی شیطان بھی خیالات ڈالتا ہے؟ یہاں ایک بہت باریک نقطہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیطان خود سے کوئی نیا خیال پیدا نہیں کرتا، وہ پہلی تینوں قسم کی طلعات کو خراب کرتا ہے، مسخ کرتا ہے، ڈسٹارٹ کرتا ہے۔ اچھا، مطلب وہ ایک طرح کا ہیکر ہے؟ بالکل یہی مثال ہے۔ جیسے آپ کو اللہ کی طرف سے خیال آیا کہ مجھے قرآن سمجھنا چاہیے، شیطان نے فوراً اس میں تحریف کی اور اسے بدل کر یہ بنا دیا کہ ہاں، قرآن پڑھنا چاہیے۔ اوہ، سمجھنے کی گہری بات کو صرف تلاوت تک محدود کر دیا۔ جی، یا پھر سستی ڈال دی کہ ارے ابھی تو بہت تھکا ہوا ہوں، کل کر لوں گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہی دراصل شیطانی مداخلت ہیں۔ خیال کی یہ تقسیم تو ہمیں تخلیق کے اس بنیادی اصول کی طرف لے جاتی ہے جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ کے حوالے سے کیا ہے۔ جی، مقصد اور تقاضے کا نظریہ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر تخلیق ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ مقصد اور تقاضے؟ جی، ایک مقصد ہوتا ہے اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ ضروری تقاضے ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو تخلیق وجود میں آتی ہے اور کام کرتی ہے۔ اس کی جو گاڑی کی مثال دی گئی ہے وہ اس تصور کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے نا؟ بہترین مثال ہے۔ گاڑی کا مقصد کیا ہے؟ مسافروں یا سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ جی، یہ اس کی روح ہے، لیکن یہ مقصد تبھی پورا ہوگا جب اس کے تقاضے پورے ہوں۔ اسے چلنے کے لیے پیٹرول چاہیے، انجن کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی چاہیے، تبھی گاڑی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اسی مثال کا اطلاق انسان پر کریں تو ہمارا مقصد حیات، جو ڈاکٹر صاحب کے مطابق اللہ کی پہچان ہے، وہ بھی تبھی پورا ہو سکتا ہے جب ہم اپنے جسمانی، ذہنی اور روحانی تقاضوں کو پورا کریں۔ اگر جسم بیمار ہے، ذہن پریشان ہے تو روحانی سفر کیسے ہوگا؟ صحیح۔ اور اللہ کی پہچان کا یہ سفر بھی کوئی ایک قدم کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے 5 درجے بتائے ہیں۔ جی، پہلا درجہ ہے اللہ کی بات، یعنی اس کے کلام کو سمجھنا، پھر اللہ کے بارے میں کہی گئی بات کو سمجھنا، پھر اللہ کے کاموں یعنی تخلیق کو سمجھنا، اور پھر ان کاموں کے پیچھے جو نظام چل رہے ہیں ان کو سمجھنا، اور آخر میں ان نظاموں کے ذریعے اللہ کی صفات کو پہچاننا جو بالآخر ذات الہی کا تعارف کرواتی ہیں۔ یہ ایک پورا سفر ہے۔ اس سفر میں ہماری سب سے بڑی رکاوٹ شاید ہماری اپنی محدود سوچ ہے، اور یہیں پر علامہ اقبال کا وہ شعر زیر بحث آتا ہے: خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ جی، ڈاکٹر صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عقل، ہماری خرد زمان و مکان کے تصورات میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم ہر چیز کو وقت اور جگہ کے فریم میں ہی سمجھ سکتے ہیں۔ زناری کا مطلب یہاں قید ہونا ہے؟ جی، جیسے گلے میں پڑا ہوا پٹا۔ ہماری عقل نے زمان و مکان کا پٹا پہن لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زمان و مکان خود تخلیق کا حصہ ہیں۔ یہ ازل سے نہیں تھے، یہ اس وقت بنے جب اللہ نے تخلیق کا ارادہ کیا۔ اور اس شعر کی جو اصل کنجی ہے وہ الہ کے لفظ کی تشریح میں ہے۔ یہ بات تو واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے۔ کون سی بات؟ یہی کہ الہ کا مطلب صرف معبود نہیں، بلکہ اس کا اصل مطلب ہے حاجت روا، یعنی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ بالکل، اس ایک نقطے سے لا الہ الا اللہ کا پورا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ ہم اسے صرف عبادت تک محدود رکھتے ہیں۔ ہاں، کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے۔ جی، لیکن اگر الہ کا مطلب حاجت روا ہے تو اس کا اطلاق ہماری زندگی کے ہر پہلو پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تاریخی حوالہ دیا کہ مکہ کے عرب اللہ کو معبود تو مانتے تھے، لیکن اپنی حاجتوں کے لیے انہوں نے لات، منات اور عزا جیسے بتوں کو اپنا الہ بنا رکھا تھا۔ تو پھر سوال یہ نہیں رہا کہ ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم اپنی امیدیں کس سے وابستہ کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کس کی طرف دیکھتے ہیں۔ بالکل، کیا ہم اپنی نوکری کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں؟ اپنے بینک بیلنس کو، کسی طاقتور انسان کو؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اس حقیقت کو دل سے مان لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو اس کی عقل زمان و مکان کی ان بیڑیوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ ہر قسم کے خوف اور انحصار سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جی، یہ کلمہ پھر صرف ایک عقیدہ نہیں رہتا، بلکہ ایک نفسیاتی کیفیت بن جاتا ہے۔ اس آزادی کے تصور سے ہی گفتگو آخری حصے کی طرف بڑھتی ہے، جہاں نیند، نفس اور علم پر بات ہوئی ہے۔ یہاں ایک بظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ اگر نیند میں ہم زمان و مکان سے آزاد ہوتے ہیں تو روحانیت میں کم سونے پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تو قوت ارادے کی تربیت ہے۔ کم سونا اور جاگنے کی مشق کرنا ہماری ول پاور کو مضبوط کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ؟ وہ زیادہ گہری لگتی ہے۔ وہ بہت گہری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیتوں کے 2 سیٹ ہیں۔ ایک وہ جو ہم جاگتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، دیکھنا، سننا، چھونا، انہیں بیداری کے حواس یا ڈائرنل سینسز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ حواس ہیں جو ہم نیند یا گہرے مراقبے میں استعمال کرتے ہیں، جن سے ہم خواب دیکھتے ہیں یا روحانی تجربات سے گزرتے ہیں۔ انہیں خواب کے حواس یا نوکٹرنل سینسز کہتے ہیں۔ اچھا۔ کم سونے کی مشق کا مقصد ان دوسرے یعنی باطنی حواس کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ وہ بیداری کی حالت میں بھی کام کرنا شروع کر دیں۔ واہ! تو یہ ایک طرح سے اپنی صلاحیتوں کے ایک پوشیدہ سیٹ کو ان لاک کرنے جیسا ہے۔ بالکل،
اسی طرح نفس کے بارے میں بھی ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف اسے برائی کی جڑ کہا جاتا ہے، دوسری طرف حدیث ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جی یہ تو بالکل متضاد باتیں لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ زبان اور اصطلاح کا فرق ہے۔ قرآن نے نفس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی ہے۔ نفس امارہ وہ پہلو ہے جو سرکش ہے اور برائی کی طرف مائل کرتا ہے، صحیح۔ جبکہ نفس لوامہ ضمیر کی آواز ہے جو غلطی پر ملامت کرتا ہے۔ جب حدیث میں نفس کو پہچاننے کی بات کی گئی تو اس سے مراد انسان کا انر سیلف یعنی اس کی حقیقی ذات ہے، نہ کہ صرف اس کا سرکش پہلو۔ اچھا، تو یہ پہچاننے کا عمل دراصل اپنے پورے وجود کو سمجھنا ہے۔ جی، اور آخر میں گفتگو علم کے 3 درجات پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے علم کے پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ علم حصولی، علم لدنی اور علم حضوری۔ جی، علم حصولی تو وہ علم ہے جو ہم کوشش اور حواس سے حاصل کرتے ہیں، جیسے سائنس، تاریخ، ریاضی۔ یہ علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور علم لدنی؟ علم لدنی وہ علم ہے جو مادی علوم میں گہرے غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کے طرف سے ایک انعام یا بصیرت کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ یہ وہ آہا مومنٹ ہے جب سائنسدان کو اچانک کسی مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ کوشش کے بعد ایک طرح کا انعام ہے۔ اور علم حضوری؟ یہ سب سے پراسرار لگتا ہے۔ علم حضوری علم کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت یوں کر رہے ہیں کہ یہ چیزوں کو اس طرح جاننا ہے جیسے وہ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ مطلب ہمارے لیے جو کچھ غیب ہے، اللہ کے لیے وہ سب حضور یعنی سامنے ہیں۔ اس علم تک رسائی کا مطلب ہے کہ انسان کی ذات کائناتی شعور سے ہم آہنگ ہو گئی ہے۔ یہ علم کا اختتام اور معرفت کا آغاز ہے۔ آج کی اس گفتگو نے واقعی سوچ کے کئی نئے زاویے فراہم کیے ہیں۔ مراقبے کی عملی تکنیک سے لے کر علم کی فلسفیانہ گہرائیوں تک ہر نقطے میں ایک نئی بصیرت تھی۔ جی بالکل، اور شاید سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ علم کا سفر سوالات سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آج زیر بحث آنے والے نکات سننے والوں کے ذہن میں کچھ نئے اور گہرے سوالات کو جنم دے۔ آج ہمارے ساتھ رہنے اور اس گفتگو کا حصہ بننے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی ان باتوں سے آپ سب کو اپنی زندگی کے معاملات کو سمجھنے میں کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملی ہوگی۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ علم کا یہ سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔